السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کا جو سلسلہ چلایا ہے، سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوات والسلام سے لے کر خاتم النبیین والمرسلین، ہم سب کے آقا اور مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، قیامت تک آپ کی نبوت کو اللہ نے قائم اور دائم فرما دیا۔ یہ بات آپ نے کئی مرتبہ علماء سے سنی ہوگی کہ انبیاء کے آنے سے قبل اس جگہ کے حالات انتہائی خراب اور اللہ کی نافرمانیوں کا ایک بڑا سلسلہ وہاں قائم تھا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام نے ان علاقوں میں جہاں ان کو بھیجا گیا اور اس خطے میں جہاں ان کو مبعوث کیا گیا، محنت کی، کام کیا، تو پھر پورا ماحول بدل گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کی جہالت اور عرب کا ماحول ساری دنیا جانتی ہے کہ کوئی ایسی برائی باقی نہیں تھی جہاں جو عرب میں نہ پائی جاتی ہو۔ شراب، زنا، چوری، اور حد یہ تھی کہ اپنی بیٹی کو جو اپنے نطفے اور ماں کے کوکھ سے پیدا ہوتی تھی اس کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس دور میں بھی یہ بیماری ہے، لڑکیوں کی پیدائش کو نعوذ باللہ ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ منحوس اور نامبارک سمجھا جاتا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت کا وہ پیٹ، وہ بطن جس سے پہلی اولاد بیٹی کی ہو وہ مبارک بادی کے لائق ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بطن سے پہلی اولاد بیٹی کی ہو وہ بطن قابل مبارکباد ہے۔ اور پھر حضور کا جو سلسلہ نسب چلا ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نرینہ اولادیں ہوئی لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ حضرت قاسم، حضرت طیب
حضرت عبداللہ اور ایک حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، ان ساروں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ 4 بیٹیاں حضور کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، ان سے سلسلہ چلا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کا پیدا ہونا انتہائی مبارکبادی کے لائق ہے، اور جو یہ سوچتے ہیں یوں سمجھو کہ پھر وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے، اور جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا تو پھر اللہ اس سے کیسے راضی ہوگا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی کوئی خرابی باقی نہیں تھی جو عرب میں نہ پائی جاتی ہو، اور سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور نے جب محنت فرمائی اور حضور نے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہوئے محنت کا آغاز فرمایا، تو پھر وہی عرب جو کبھی جہالت کے نام سے جانا جاتا تھا، آج وہ عرب رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جتنے صحابہ تھے وہ اسی عرب کے خطے کے رہنے والے تھے، اور ہر صحابی کے بعد رضی اللہ عنہ کا لفظ ہم بڑے ادب اور احترام سے لگا کر ان کو یاد کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حالات پہلے جیسے تھے وہ حالات بدل گئے۔ جو لوگ کفر کے اندر مبتلا تھے، لاکھوں لاکھ برائیوں کے اندر مبتلا تھے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ سوال یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب کیسے آیا، کیوں آیا؟ اس کی میرے بزرگوں اصل وجہ 2 چیزیں تھیں۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں 2 چیزیں بڑی ممتاز تھیں حضور کی ذات مبارک کو لے کر۔ ایک یہ کہ حضور سے ان کا جو تعلق تھا، حضور سے جو ان کی وابستگی تھی، حضور سے جو ان کا رشتہ تھا، وہ انتہائی سچا اور پکا رشتہ تھا۔ ان کے رشتے میں ملاوٹ نہیں تھی، اور ان کا رشتہ جو حضور سے تھا وہ وقتی اور بناوٹی نہیں تھا۔ ان کا رشتہ سچا تھا، پکا تھا اور تادم آخر تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کی منشا کے خلاف ہو اور صحابہ نے اس کو کر دیا ہو۔ کئی ایسے واقعات ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں فرمایا گیا، حضور کی مجلس میں آئے اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے بتوں کی بو محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس دور میں سونے چاندی کے بت بنائے جاتے تھے، آج بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو صحابی نے جب یہ جملہ سنا کہ حضور نے اس انگوٹھی کے پہننے کی بنیاد پر کہا کہ مجھے تم سے بتوں کی بو محسوس ہو رہی ہے، وہ انگوٹھی اسی وقت نکال دی اور پھینک بھی دی۔ دوسرے دن پھر وہ صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ کل تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، کیا کیا؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ناراضگی اور آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا تو میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ اپنے پاس رکھوں؟ میں نے نکال بھی دیا اور اس کو پھینک بھی دیا۔ حضور نے فرمایا اگر چاہتے تو اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا سکتے تھے، اس لیے کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھو، شادیوں میں مطالبے ہوتے ہیں ہمارے پاس، رسم میں، پومس کے رسم میں، پھر صاحب جلوے میں، سلامیاں پورے۔ تو اب اگر سسرال والے ہیں، خاص طور سے لڑکی کے ماں باپ،
تو ان کے لیے تو سمجھو آپ فرض کے درجے میں ہو گئی یہ بات، نعوذ باللہ، کہ بیٹی کے ساتھ ساتھ داماد کو بھی سونے کی انگوٹھی پہنانا، اور نوشا بھی بے شرم کے جیسا پہنتا بیٹھ کے وہاں پہ۔ نہ صرف یہ کہ پہنتا، بلکہ اگر یہ اور کیا ہوتا بھائی شادی کے بعد کیا کرتے ہو، جمعہ گی، تو اب جہاں جہاں جمعہ گیوں میں گیا وہ انگوٹھیاں پہن لے کے بھی جاتا، جہاں جہاں گیا پہن کے بھی جاتا، نہ پہننے والے کو شرم نہ دینے والے کو حیا، اور یہ بولتے کہ صاحب یہ ہے صاحب دینا پڑتا، کیا کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیے، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ صحابی کے ہاتھ میں تھی، حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا، چاہتے تو اپنے گھر کی عورتوں کو پہنا سکتے تھے، لیکن صحابی نے گوارا نہیں کیا حضور ناراض ہو جائیں اور وہ چیز میرے ہاتھ میں رہے، میرے پاس رہے، پھینک دیا نکال کر۔ اور ہم سب کو معلوم ہے، بتاؤ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کو یہ بات نہیں معلوم کہ سونا حرام ہے مرد کے لیے؟ بتاؤ کوئی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب میرے کو نہیں معلوم، یقین جانو نمبر 1 کا جھوٹا ہے، نمبر 1 کا جھوٹا ہے۔ اگر جو یہ کہے کہ صاحب میرے کو نہیں معلوم مرد کے لیے سونا حرام ہے، کوئی یہ جملہ کہتا ہے، 1 نمبر کا جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ مگر شوق سے پہن رہے سمجھ۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جس مرد کے ہاتھ سونے کی انگوٹھی ہو، حضور نے فرمایا مجھے بتوں کی بو آ رہی ہے۔ حضور نے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندرون میں یہ جذبہ ہی نہیں آ رہا کہ حضور نے جن چیزوں سے منع فرمایا، جن چیزوں کو حضور نے پسند نہیں کیا، ہم اس کو پہن رہے ہیں۔ پھر ہم اپنے آپ کو حضور سے عشق کرنے والا بھی بتا رہے ہیں، حضور سے محبت کرنے والا بھی بتا رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ سناؤں، شاید کچھ سمجھ میں آئے بات کہ حضور سے صحابہ کا عشق کیسا تھا اور ہمارا عشق کیسا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ حضور کی خدمت میں جب بھی آتے، حضور ان کی طرف دیکھتے تو مسکراتے۔ صحابی کو بڑا اچھا لگتا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک مجھ پر پڑ رہی ہے، اور حضور کے چہرے مبارک پر مجھے دیکھ کر کے مسکراہٹ اور خوشی آ رہی ہے، یہ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جب بھی جاتے تو حضور کی مجلس میں سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں آئے، آگے بیٹھ گئے، حضور تشریف لے آئے، نہ ان کی طرف دیکھا، نہ دیکھ کر کے مسکرایا، دیکھا ہی نہیں تو مسکرائیں گے کہاں سے۔ اب صحابی کو بڑی تشویش، بڑی فکر ہو گئی کہ میں حضور کی خدمت میں جاتا تو جب آپ مجھے دیکھتے تو مسکراتے، اور مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے آپ کا مجھے دیکھ کر کے مسکرانا۔ آج مجھ سے پتہ نہیں ایسا کون سا عمل ہو گیا کہ حضور نے دیکھا تک نہیں، حضور نے میری طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائی۔ صحابی کو بڑی فکر ہو گئی، بڑی تشویش ہو گئی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ سے ایک بات معلوم کرنی۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں جب بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ کی نظر کرم مجھ پر پڑتی ہے، آپ مجھے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا کہ میں آ کر کے مجلس میں بیٹھ گیا، لیکن آپ نے میری طرف نظر التفات ہی نہیں فرمائی، آپ نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا، جواب دیا کہ یہ جو تمہارے چہرے پر داڑھی کے 2 بال تھے، وہ صحابی جو آتے تھے اور جن کو دیکھ کر حضور مسکراتے تھے، ان کے چہرے پر صرف 2 بال 3 بال تھے داڑھی کے۔ حضور نے کہا کہ جب بھی میں تمہاری داڑھی پر نظر کرتا تو میں دیکھتا کہ فرشتے تمہارے ان داڑھی کے بالوں سے کھیل کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے اس جگہ ایسے آتے ہیں، ان کا وہ عمل میں دیکھتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ اور آج جب تم میری مجلس میں آئے ہو تو تمہارے چہرے پر داڑھی کے وہ جو 2-4 بال تھے تم نے اس کو نکال دیا۔ اب مجھے وہ منظر تمہارے چہرے پر نظر نہیں آیا،
وہ فرشتوں کا کھیل کرنا تمہارے چہرے پر مجھے نظر نہیں آیا، تو میں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ تمہارے چہرے پر میں اپنی نگاہ ڈالوں، اس لیے کہ میں اگر نگاہ ڈالتا تو مجھے وہ منظر یاد آتا، اور آج وہ منظر تمہارے چہرے پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو، پھر اس کے بعد سے صحابی نے کبھی اپنے چہرے کی داڑھی پر ہاتھ نہیں لگایا۔ آج ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، دل سے حضور سے ہمیں عقیدت ہے، بالکل عقیدت ہے، بالکل محبت ہے، لیکن حضور کی وہ سنت جو ہمارے لیے ایک علامت ہے کہ یہ واقعی حضور کا عاشق صادق ہے، حضور کا یہ چاہنے والا ہے، وہ ہمارے چہرے پر آتی ہی نہیں، اور آنے سے پہلے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ داڑھی بھی بڑی عقل مند ہے، صرف مرد کے چہرے پہ آتی ہے، عورت کے چہرے پہ نہیں آتی۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ بھئی یہ صرف مرد کا زیور ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جیسے عورت کی خوبصورتی اس کے سر کے بالوں میں ہوتی ہے، مرد کی خوبصورتی اس کے داڑھی کے بال میں ہوتی ہے۔ مرد اپنے چہرے پر جب داڑھی رکھتا ہے، سب سے پہلا ثواب اس کے لیے ہوگا کہ یہ سنت رسول کا عامل ہے، یہ نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، یہ نبی سے اپنی صورت ملانے والا ہے، کہ جیسے میرے نبی کا چہرہ مبارک تھا، آپ کے چہرے مبارک پر بھی داڑھی تھی، اس امتی نے اپنے سرکار سے محبت کا اظہار کیا، اپنے چہرے پر بھی داڑھی رکھی، تاکہ کل میدان قیامت میں جب ہم پہنچیں تو یہ تو کم از کم کہہ سکیں کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ کم سے کم یہ جملہ ہم بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو کہہ سکیں کہ یا اللہ، حضور کی جو یہ سنت تھی داڑھی کا رکھنا، میں نے اس سنت کو اپنایا۔ اب ہمارے بہت سارے بھائیوں کا ایک سوال اور ایک ذہن میں آنے والی ایک بات، اب داڑھی رکھے تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو مطلب داڑھی نہیں رکھے تو سب کر سکتے؟ اپوزٹ ڈائریکشن میں آؤ۔ اب آپ بولیں کہ صاحب داڑھی رکھو تو بولتے صاحب داڑھی رکھے تو کچھ نہیں کر سکتے، صاحب زبان سے کچھ بول نہیں سکتے، تو داڑھی نہیں رکھے تو بول سکتے کیا؟ ایسا ہے کیا کہیں؟ اگر ایسا ہے تو کہیں آپ ثابت کر دو۔ ہر حال میں ہمیں شریعت پر 100% عمل کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہی ہمارے حضور سے سچے پکے عشق کی علامت ہے۔ تو میں نے کہا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں انقلاب کیسے آیا؟ پہلی چیز، حضور سے ان کا جو تعلق تھا وہ سچا اور پکا تعلق تھا، اور اس تعلق میں صحابہ نے کبھی کبھی آنے نہیں دی، کبھی کبھی آنے نہیں دی۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، کہا کہ ایک صحابی کو دشمنان اسلام نے گرفتار کر لیا، اب ان کو پھانسی کی سزا طے ہو گئی، سولی پر چڑھانے کے لیے ان کا طے کر دیا گیا کہ ان کی یہ سزا ہے۔ اس سزا سے پہلے کفار اور مشرکین نے صحابہ کے ایمان کو جانچا، دیکھا، چیک کریں آخر ان کی اپنے حضور سے محبت کتنی زیادہ ہے۔ کہا کہ تم بڑے جو ہے قسمت کے مارے ہوئے آدمی ہو، اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے تو آج تم پر یہ مصیبت نہ آتی، تمہارے ساتھ حالات بڑے خراب ہو گئے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس لیے آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ تمہیں آج پھانسی تک پہنچا دیا گیا۔ اگر تم ان کا ساتھ نہ دیتے تو شاید تم اپنی جان بچا لیتے۔ اچھا یہ سوچو کہ اگر تمہاری جگہ ہم نعوذ باللہ، ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سزا تجویز کریں تو ان صحابی نے ایک تاریخی جملہ کہا اگر حضور کے قدم مبارک پر ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے
حضور کے قدم مبارک پر ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے اور اس کو نکالنے کے لیے اللہ مجھے 100 مرتبہ جان دے، میں 100 مرتبہ اپنی جان حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کے قدم مبارک پر ایک کانٹا بھی چبھ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ محبت تھی صحابہ کی کہ حضور سے جو تعلق قائم کیا، ایسا مضبوط تعلق قائم کیا کہ حضور کی مرضی اور منشا کے خلاف پھر کوئی عمل نہیں کیا۔ دوسرا اہم سبب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حضور سے جو تعلق تھا، اس کی اصل وجہ یہ بھی تھی کہ زندگیوں میں انقلاب آیا۔ جن برائیوں کے اندر، جن خرابیوں کے اندر حضور کی صحبت ملنے سے پہلے یہ مبتلا تھے، یا جو غلط کام یا خلاف شرع باتیں ان سے ہو جایا کرتی تھی یا ہو گئی تھی، حضور سے ملنے کے بعد، حضور کے فیض صحبت کے بعد پھر کبھی ان برائیوں کی طرف انہوں نے نظر نہیں کی۔ ایک حضور سے اپنا تعلق سچا اور پکا قائم کیا، اور جن برائیوں میں یہ مبتلا تھے، جن خرابیوں کے اندر یہ مبتلا تھے، حضور کی آمد سے قبل حضور کی فیض صحبت کے نتیجے میں پھر ان خرابیوں کو ایسے چھوڑا، ان برائیوں کی طرف ایسے اپنے آپ کو دور کر دیا اس سے کہ پھر کبھی زندگی میں اس کے قریب نہیں گئے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے میرے بزرگوں کہ حضور سے اپنی عقیدت کا اظہار ڈنکے کی چوٹ پر ہم کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں حق ہے، ہمیں کرنا چاہیے، یقیناً ہمیں حق ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بزرگوں ایک بات غور کر کے دیکھو کہ ہم نے حضور سے سچی پکی عقیدت کا اظہار تو کر دیا، اس کو ہم نے پوری ملت کے سامنے پیش تو کر دیا، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ جائزہ لیا کہ حضور سے محبت کا میں اظہار تو کر رہا ہوں، لیکن جو خرابیاں میری زندگی کے اندر ہیں، جن نافرمانیوں کے اندر میری زندگی گزر رہی ہے، جن بدعمالیوں کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، جن گناہوں میں مبتلا ہو کر میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، کیا میری زندگی سے وہ بدعمالیاں، وہ گناہ، وہ خرابیاں بھی میں دور کر رہا ہوں یا نہیں؟ یہ ہے سب سے بنیادی مسئلہ۔ صحابہ نے جن خرابیوں کے اندر وہ مبتلا تھے، حضور سے جیسے اپنا رابطہ جوڑا، ان خرابیوں کو اپنی زندگیوں سے نکال پھینکا۔ آپ جانتے ہوں گے شراب کی جب حرمت نازل ہوئی، شراب کو اللہ نے جب حرام کیا، تو بعض صحابہ وہ تھے جو مجلس جمائے ہوئے تھے، شراب کا پیالہ اوپر تک اٹھا بھی لیا تھا، جب منادی کی ندا کان میں پڑی، آواز لگانے والے نے یہ آواز لگائی کہ مدینے والوں سن لو، اللہ نے آج سے شراب کو مطلقاً حرام کر دیا، اب وہ بالکل جائز نہیں ہے، تو جو پیالے منہ کے قریب تک آ گئے تھے ویسے ہی نیچے چلے گئے۔ روایات میں ہے کہ مدینے میں جب برسات ہوتی تو پانی اس کے پہاڑوں سے ادھر ادھر سے ایسے ندی اور نالیوں کی طرح بہتا کہ اوپر کے حصے سے جو اوپر والا حصہ ہوتا وہاں سے پانی ڈھلان کی طرف آ جاتا اور ایک جگہ جم جاتا۔ فرمایا جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، مدینے کی گلیوں سے شراب اس قدر بہی ہے کہ اتنا پانی بھی کبھی نہیں بہا۔ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جن خرابیوں کے اندر صحابہ کرام کی زندگیاں حضور کے فیض صحبت سے قبل تھیں، انسان وہ بھی تھے اور حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس کو بھی وہ استعمال کرتے تھے، لیکن جب حکم نازل ہو گیا کہ یہ نہیں کرنا ہے، صحابہ نے سب کچھ گوارا کیا لیکن حضور اور شریعت کے خلاف جانے کو کبھی گوارا نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب آیا اور ایسی تبدیلی آئی کہ زمانے نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ لوگ جن کو کبھی عرب کے وحشی اور درندے کہا جایا کرتا تھا، آج ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا باادب جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، دو چیزیں انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر کی ہیں۔
حضور سے جو تعلق تھا سچا اور پکا، کوئی ملاوٹ نہیں، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، جو تعلق تھا بالکل سچا اور پکا، اور ایسا سچا اور پکا اپنی جان دے دینا گوارا تھا، لیکن حضور سے تعلق منقطع کر لینا کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا۔ حضور کا جو حکم آتا فوراً قبول کرتے، کوئی چوں چرا نہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ بھئی کوئی گنجائش ہے تو نکال دیجیے، کہیں سے کچھ ہو سکتا ہے تو ہمیں نکال کر کے بتا دیجیے۔ صحابہ نے چوں چرا نہیں کیا، حضور نے کہا یہ نہیں کرنا ہے، بات ختم۔ اور دوسری چیز، جن خرابیوں کے اندر، جن غلطیوں کے اندر یا جن برائیوں کے اندر حضور کی آمد سے قبل یہ مبتلا تھے، حضور نے جب فرما دیا کہ یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، پوری زندگی گزر گئی، صحابہ نے کبھی وہ کام نہیں کیا۔ ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب آیا، حضور سے وہ بھی محبت کرتے تھے، حضور سے ان کو بھی بڑی عقیدت تھی، ہمیں بھی حضور سے محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ ہے نہیں؟ اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت ہے، پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ وہ مکہ جہاں ظلم اور بربریت کا ایک بازار لگتا تھا، اسی مکے میں یتیم کے یعنی کوئی یتیم ہو جاتا تو اس کی کفالت کے لیے لوگ آگے بڑھ بڑھ کر کے آنا شروع کر دیے کہ بھئی یہ یتیم ہے، میں کفالت کر لوں گا اس کی، یہ غریب ہے، اس کی ذمہ داری میں لے لوں گا، جبکہ اپنی سگی اولاد کو زندہ دردور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور کی فیض صحبت سے یتیم کی طرف ہاتھ ایسے بڑھے کہ ایک یتیم ہوتا 4 ہاتھ آ جاتے، میں کفالت کروں گا، میں ذمہ داری لوں گا۔ اور مدینے کا ماحول، کہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دکان یہاں پر تھی، کرانے کی دکان، اور ایک دکان سامنے تھی، یہ دکان ایک مسلمان کی ہے اور دوسری دکان ایک یہودی کی ہے، اور مدینے کے یہودیوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ سامان اگر اچھا ملتا ہے تو وہ مسلمان کی دکان میں ملتا ہے۔ مدینے کے یہود کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اگر سامان کھرا ملتا ہے، نمبر 1 کوالٹی کا ملتا ہے، مسلمان کے پاس ملتا ہے۔ ایک یہودی گاہک مسلمان تاجر کے پاس پہنچا، کہا مجھے فلاں اناج چاہیے، یہ اتنا دے دو۔ تو اس مسلمان تاجر نے ایک جملہ کہا کہ بھائی آج صبح سے لے کر اب تک میری اتنی بکری ہو گئی، اتنا میرا کاروبار ہو گیا کہ آج کے لیے میرے بال بچوں کی روزی روٹی کا انتظام ہو گیا، لیکن میں اپنے اس سامنے والے بھائی کو دیکھتا ہوں صبح سے کوئی گاہک اس کے پاس نہیں آیا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں اور جا کر اس سے اپنا سامان خرید لیں تاکہ آپ کو بیچے ہوئے سامان کے نفع سے اس کا گھر چل جائے۔ کوئی بولے گا؟ اب وہ آدمی اس یہودی دکاندار کے پاس گیا، سامان خرید لیا، واپس پھر اس مسلمان کی دکان پر آیا۔ مسلمان تاجر نے کہا کہ کیا بات بھائی، آپ کو وہاں کوئی سامان نہیں ملا؟ کہا سامان تو اس دکان سے خرید لیا ہے، ایمان خریدنے تیری دکان پر آیا ہوں۔ یہ اخلاق تھے، اور حضور سے تعلق کا یہ اثر تھا کہ ایک ایک عمل کے ذریعے سے اسلام کی دعوت پہنچی، ایک ایک عمل کے ذریعے سے۔ خاص دعوت دینے کے لیے نہیں گئے، وہ تو بیٹھے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا، اس جملے پر اس یہودی کے دل میں بات گھر کر گئی کہ واقعی مسلمان ہو تو ایسا ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضور سے تعلق بھی سچا، اور جن چیزوں کے اندر وہ مبتلا تھے اس کو چھوڑ دیا تو پھر کبھی زندگی میں پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آج ہم حضور سے تعلق کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن موسمی اظہار ہے، وقتی طور پر اظہار ہے ایک، اور دوسری بات یہ کہ جن خرابیوں کے اندر یا جن برائیوں کے اندر، جن غلط باتوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، ہماری زندگیوں سے وہ چیز جا ہی نہیں رہی۔ جشن آمد رسول کے نام پر بچوں کو بازاروں کے اندر یوں اچھالا گیا، یوں ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ لوگوں نے۔ یہ کیا مذہب اسلام کا طریقہ ہے؟
کہ یہ حضور کی سنت اور حضور کی شریعت سے ثابت ہونے والا عمل ہے؟ اتنی اونچائی پر بچوں کو اچھالا گیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ نیچے چلا جاتا تو یقیناً اس کے جسم کے کئی اعضاء متاثر ہوتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم سچی پکی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نے گزشتہ بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، حضور کی محبت حضور کے طریقے کے مطابق کرو تو یہ عند اللہ مقبول باعث ثواب ہے۔ حضور سے محبت کا اظہار ہم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ کہ پنگی بجانا کیا مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ پنگیاں بجانا مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ چہروں پر عرش لگا لینا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ یہ پٹیاں باندھ کر کے نکل جانا کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ مساجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈی جے لگا کر کھڑے ہو جانا اور اس پر ناچنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ ہم آقا کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ غور کر کے دیکھو کہ ہم نے جو عمل کیا ہے، آپ خود بحیثیت مسلمان، اور اتنا دین کا علم تو ضرور ہمیں ہے، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوال کریں اور پوچھیں کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوئے ہوں گے یا آپ کے دل کو تکلیف ہوئی ہوگی؟ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب یہ مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے تو بحیثیت مسلمان ہم سبوں کی ذمہ داری ہے شریعت اور سنت کے مطابق حضور سے محبت کا جو اظہار ہونا چاہیے یقیناً کریں، وہ کرنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اور وہ جھلکے گا ہمارے عمل میں، وہ جھلکے گا ہمارے کردار میں، وہ جھلکے گا ہماری تجارتوں میں، وہ جھلکے گا ہماری شادیوں میں، وہ جھلکے گا ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں، وہ جھلکے گا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہانہ انداز کی زندگی گزارنے میں۔ یہاں سیرت پر عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میلاد کے نام پر جتنی چیزیں ہم نے خلاف شریعت کر دی ہیں اور خلاف سنت کر دی ہیں، اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے لیے جو کچھ کیا ہے، اللہ ہم سبوں کو اس سے معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، صحیح معنی میں حضور کی آمد کا حق ادا کرنے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگیوں کو ڈھالنے کی اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو توفیق خیر نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔